الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء آمنت بالله صدق الله العظيم۔ ناظرین و سامعین، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں وہ علماء ہیں۔ تو علماء ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، اور خوف خدا، خشیت الہی یہ اتنی ضروری ہے، اور جو اس پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل کے اندر ہوتا ہے، اس کے بارے میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے ہاں جواب دہی سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اور اصل چیز یہی ہے، اب دیکھیے کہ انسان جب آخرت کی فکر ختم ہو جاتی ہے اور دنیا کی طلب کے لیے وہ نکلتا ہے، تو پھر دنیا کے کمانے کے چکر کے اندر وہ بہت زیادہ گناہوں میں ملوث ہوتا ہے، گناہ زیادہ کرتا ہے۔ اگر انسان کے دل کے اندر خوف خدا ہو اور اس کو پتہ ہو کہ میں نے اس دنیا سے جانا ہے، تو پھر وہ بہت سارے گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ یہ دنیا کی اللہ رب العزت کے ہاں کوئی وقت نہیں ہے، تو دائمی زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے۔ آخرت کی فکر ہونی چاہیے۔ دنیا کے بارے میں حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، فرمایا کہ دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور یہ کافر کی جنت ہے۔ جب دنیا کے بارے میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسا فرمایا تو پھر کیا ضرورت ہے کہ اس دنیا کے چکر کے اندر جو دائمی ہمارا اصل مستقبل ہے، قبر و حشر ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کو ہم داؤ پر لگا رہے ہیں۔ تو ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اور اسی طرح حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ فرمایا اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ انسان کے پاس جوانی ہو تو وہ اصل طریقے سے عبادت کر سکتا ہے، اس کی ہڈیوں کے اندر طاقت ہوتی ہے، وہ عبادت کر سکتا ہے۔ مگر یہ جوانی گزر گئی تو پھر اگر سوچ بھی آئے تو وہ انسان کے جسم کے اندر قوت طاقت نہیں ہوتی کہ جس طریقے کے ساتھ انسان جوانی کے اندر عبادت کر سکتا ہے، وہ طاقت اور قوت نہیں ہوتی، بڑھاپے میں اس طرح عبادت نہیں کی جا سکتی۔ اسی لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ صحت مندی ہے، آج ہم اچھے طریقے سے عبادت کر سکتے ہیں، مگر اگر بیماری آ جائے تو خدا نہ خواستہ اسی بیماری کے اندر موت آ جائے تو پھر انسان یہ خواہش بھی کرتا رہے گا کاش اب میرے پاس وقت ہو، اور مرنے کے بعد بھی انسان یہ خواہش کرے گا کہ اب ہم دنیا کے اندر جائیں اور جا کے پھر دوبارہ اس وقت کو اگر ہم حاصل کر لیں اور اچھے طریقے سے عبادت کر لیں تو پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، پھر تمہیں ہرگز کوئی مہلت نہیں ملے گی۔ اس لیے آج ہمارے پاس وقت ہے، اس صحت مندی کو ہم غنیمت سمجھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی مالداری کو غربت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ انسان کے پاس مال ہو، اگر اس کو اچھے طریقے سے خرچ کیا جائے تو کیا بات ہے، وگرنہ اگر یہ مال ہاتھ سے نکل گیا، غربت آ گئی، تو پھر ہم جو ہمارے پاس وسعت ہونے کی وجہ سے جو ہم نیکیاں حاصل کر سکتے تھے ہم اس سے محروم رہ جائیں گے۔ فرمایا اپنی مالداری کو غربت سے پہلے غنیمت سمجھو، اور فرمایا کہ اپنی فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت سمجھو،
اور فرمایا کہ اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ یہ 5 چیزیں ہیں جن کے بارے میں حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے نصیحت فرمائی کہ ان 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ سامعین ذی وقار، دنیا کی وقت اللہ رب العزت کے ہاں بالکل نہیں ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا کی وقت اللہ تعالیٰ کی نظر کے اندر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو پانی پلاتا ہی نہ۔ اگر کافر جو ہیں وہ اس دنیا کے اندر جنت جیسی زندگی جی رہے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی کوئی وقت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اسی لیے ہمیں بھی اس دنیا کے کمانے کے چکر کے اندر نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، صحت ہے، زندگی ہے، سب کچھ ہے، آج ہم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں، وگرنہ یہ وقت چلا گیا تو پھر پچھتاوے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ اور رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہرگز مہلت نہیں عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اور میرے بھائیو، حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا، قرآن پاک کے اندر بھی فرمایا گیا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، کہ کثرت کے ساتھ روو اور تھوڑا ہنسو، زیادہ روو۔ لیکن آج ہم اس کا الٹ کرتے ہیں کہ ہمیں آخرت بالکل بھولی ہوئی ہے، ہم اس طرح ہنس رہے ہوتے ہیں جیسے ہمیں اس دنیا سے جانا ہی نہیں ہے، اور کثرت کے ساتھ رونے کا حکم فرمایا گیا ہے، نہ کہ ہنسنے کا ہمیں حکم فرمایا گیا۔ آج ہم لوگ اسے زندہ دل سمجھ رہے ہوتے ہیں جو خود بھی ہنستا ہے اور دوسروں کو ہنساتا ہے، حالانکہ ایسے انسان کے بارے میں مردہ دل کہا گیا ہے۔ تو وہ خوش نصیب ہیں جو آخرت کی فکر کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو تم لوگ کثرت سے روو اور کم ہنسو۔ یہی چیز ہے کہ ہم لوگ جانتے نہیں ہیں کہ آخرت میں کیا ہوگا، تو اسی لیے ہم بھول کر آخرت کی فکر نہ کرتے ہوئے ہم دنیا کے اندر مگن ہیں اور اچھے طریقے کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ ہمارا اصل مستقبل اور دائمی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی فکر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے ایسے ہیں کہ جو ساری زندگی جنتیوں والے کام کرتے ہیں لیکن ان کا خاتمہ بالایمان نہیں ہوتا تو وہ جہنم میں چلے جاتے ہیں، اور بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ساری زندگی کفر کے اندر گزر جاتی ہے لیکن آخری وقت کے اندر کلمہ نصیب ہوتا ہے اور وہ کلمہ پڑھ کے حالت ایمان میں اس دنیا سے جاتے ہیں اور وہ جنت میں چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔